اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ دوست کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے سب سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا دوستی کی ہے۔ آپ کا سب سے بہتر دوست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے۔ سیرت اٹھا کے دیکھیں گے، بہت لمبے چوڑے واقعات ان دونوں صاحب کے ملتے ہیں۔ ایک واقعہ اس میں جو بہت اہم ہے وہ ہجرت کا ہے۔ ہجرت کے وقت میں جب سارا مکہ خلاف ہو چکا ہے، 13 سال کی تگ و دود کے بعد ایک اعلان جاری کر دیا گیا ہے کہ نعوذ باللہ محمد علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے گا۔ لوگ اپنے پلان کے مطابق اس کام کو انجام دینے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے نبی اپنے شہر کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کی ہجرت کرتے ہیں۔ اس وقت میں ایک دوست ان کے کام آتا ہے، 13 سال بھی ساتھ رہا، ہجرت کے موقع پر بھی ساتھ رہا، اور ایسا دوستی کا ثبوت دیا ہے، وفاداری کا ایسا ثبوت دیا ہے کہ جس غار ثور پہ جب چڑھ رہے تھے دونوں حضرات، آگے انہوں نے اللہ کے نبی کو رکھا تھا، پیچھے اپنے آپ کو رکھا تھا، اور پھر اس وجہ سے بھی کہ بار بار مڑ کے دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی دشمن پیچھے سے حملہ نہ کرے، اور آگے آگے جاتے ہوئے اپنے قدموں سے جو نشان خون کے گرتے تھے اس کو بھی مٹاتے ہوئے جاتے تھے۔ بڑا اونچا پہاڑ جب چڑھ کے اوپر پہنچے، ایک غار کے اندر جب بیٹھے تو بہت ساری چیزوں کو انہوں نے بند کیا۔ سانپ والا واقعہ وہیں پیش آیا۔ اپنے دوست کے سر کو اپنے گود میں رکھا ہے اور تھک چکا ہے اپنا ساتھی، اور ایک ہلکی نیند سویا ہوا ہے۔ اب جس پیر کے اوپر یہ ہیں، دوسرے پیر کو جو ہے انہوں نے ایک سوراخ کے اوپر لگایا ہے تاکہ وہاں سے کوئی چیز نہ آئے، وہیں ایک چیز سانپ ان کے پیر کو ڈس دیتا ہے۔ تکلیف زیادہ ہوتی ہے، گرم آنسو نکلے ہوئے ہیں، مگر اپنی باڈی کو انہوں نے حرکت نہیں دیا کہ کہیں میرے دوست کی نیند میں خلل نہ ہو۔ اب تک بھی جو نبھا رہے ہیں یہ دوستی نبھا رہے ہیں۔ نبی کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے، یہ ساری چیزیں مدینہ میں چل کے پتہ چلتی ہیں۔ لیکن پہلے دن سے، ابتداء اسلام سے، صدیق اکبر نے ایک نبی ہونے کو بعد میں ایک دوست ہونے کا ثبوت پہلے پیش کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کے ثبوت یہ پیش کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اپنے دوست سے کرا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر میں کچھ آپس میں نا اتفاقی ہوئی، بات چیت میں کچھ اونچ نیچ ہوئی، تو حضرت عمر نکلے تو حضرت ابو بکر کو جب احساس ہوا تو انہوں نے معافی مانگنے کے لیے پیش قدمی کی کہ مجھے معاف کر دو۔ وہ مانے نہیں جلدی حضرت عمر، تو یہ سوچا کہ چلیے میں اس بات کو حضور علیہ السلام تک پہنچا دوں۔ تو وہاں سے آئے اور اللہ کی نبی کی مجلس میں آ کے کہنے لگے، اللہ کے نبی، میرا اور عمر کا ایسا ایسا معاملہ ہوا تھا اور وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے مسکراتے کہا کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ حضرت عمر کو احساس ہوا کہ ہو سکتا ہے میں نے انہیں معاف نہ کیا، یہ میری شکایت کہیں نبی کو نہ پہنچے۔ آ کر کے دیکھا گھر میں تو صدیق اکبر نہیں تھے، تو پہنچے حضور کے گھر پہ تو وہاں بیٹھے ہوئے ملے دونوں حضرات۔ آگے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، غلطی میری ہے، انہوں نے مجھے معافی کی پیش قدمی کی، میں نے معاف نہیں کیا تھا۔ کہنے لگے، عمر تم جانتے ہو، اتنی پیاری باتیں اللہ کے نبی نے، جانتے ہو میرا جب کوئی دوست نہیں تھا تو صدیق نے مجھے اپنا دوست بنایا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ جب میرے پاس کچھ مال نہیں تھا، صدیق نے اپنا مال مجھ پر لٹایا تھا۔ اور پھر ایک جگہ پہ یوں تو کہا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے احسان کا بدلہ میں چکا ہوں، مگر صدیق کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا۔ تو دوستی میں اس حد تک انہوں نے جو ہے مدد کی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ دوست کے اشارے کو بھی جو ہے وہ دوست سمجھ جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوستی کی ہے۔